أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل. آج جن صحابی کا میں ورنن کروں گا ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل. آپ کا نام معاذ تھا. آپ کے پتا کا نام جبل بن عمر اور ماتا کا نام ہندا پتری سہل تھا، جو جحینہ قبیلہ کی شاخ بنو رباح سے تھیں. حضرت معاذ بن جبل کا اپنام عبد الرحمن تھا. آپ کا سمبند خزرج قبیلہ کے شاخ عدی بن سعد بن علی سے تھا. سیر صحابہ کے لکھتے ہیں کہ سعد بن علی کے 2 پتر تھے، سلمہ اور عدی. سلمہ کے ونش سے بنو سلمہ ہیں. اسلام کے زمانہ میں عدی بن سعد کے خاندان میں سے کیول 2 ویکتی بچے تھے، حضرت معاذ اور دوسرے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن. بنو عدی کے مکانات بنو سلمہ کے پڑوس میں رہتے تھے. حضرت معاذ بن جبل اتیادک سفید خوبصورت چہرے والے، چمکدار دانتوں والے، چمکیلی آنکھوں والے تھے. آپ اپنی قوم کے نوجوانوں میں سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور زیادہ ادار تھے. ابو نعیم ورنن کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل انصار کے نوجوانوں میں سے دھیرج، لجہ اور ادارتا میں بہتر تھے. حضرت معاذ بن جبل بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے اور قبول اسلام کے سمے آپ کی آیو 18 ورش تھی. حضرت معاذ بن جبل غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور بعد کے سمست غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. آپ غزوہ بدر میں اس وقت شامل ہوئے جب آپ کی آیو 20 یا 21 ورش تھی. ان کے اخیافی بھائی ارتھات ایسے بھائی جن کی ماں ایک ہو اور پتا الگ الگ ہوں، حضرت عبداللہ بن جد بھی غزوہ بدر میں شامل تھے. اسود الغابہ کے انوسار آپ کے اخیافی بھائی کا نام سہل بن محمد بن جد ہے اور سہل بنو سلمہ سے تھے. اسی کارن سے بنو سلمہ ان کو بھی اپنے قبیلہ میں گنتے تھے. جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے کا بھائی چارہ حضرت معاذ بن جبل سے کروایا. یہ وبھن تاریخ کی پستکوں میں یہ بس یہی حوالے درج ہیں. اسلام سویکار کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے بنو سلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے. پہلے ایک صحابی کے ورنن میں یہ گھٹنا ورنن ہو چکی ہے. کس طرح اپنے خاندان کے گھر والوں کے بت توڑے تھے، اور یہاں بھی ورنن کر دیتا ہوں. حضرت عمر بن جموں نے اپنے گھر میں ہی لکڑی کا ایک بت بنا کر اسے منات کا نام دے کر رکھا ہوا تھا اور اس کا بڑا سمان کرتے تھے. بیعت عقبہ ثانیہ کے افسر پر بنو سلمہ کے کچھ نوجوانوں نے بیعت کی
ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ سوئم عمر کے پتر معاذ نے بھی بیعت کر لی تھی، اور یہ گھٹنا جو میں کہہ رہا ہوں ورنن ہو چکی ہے، یہ پہلے معاذ بن عمر کے سمبندھ میں ورنن ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے پتا عمر کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اپائے کیا کہ حضرت عمر کو وہ بت جسے انہوں نے اپنے گھر میں سجا رکھا تھا، رات کو اسے اٹھا کر کوڑے کے جو گڑھا تھا، ڈھیر تھا، وہاں پھینک آتے تھے اور لڑکوں کی سہایتا لیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی شامل تھے۔ بہرحال اس کوڑے میں ایک دن انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا۔ عمر اسے تلاش کر کے اپنے گھر لے آئے اور کہا، یدی مجھے اس ویکتی کا پتہ چل جائے جو میرے بت کے ساتھ یہ ویوہار کرتا ہے تو میں اسے بھیانک دنڈ دوں گا۔ اگلے دن پھر ان نوجوانوں نے اس بت کے ساتھ وہی ویوہار کیا۔ وہ پھر گڑھے میں الٹا پڑا تھا اور پھر اسے اٹھا کر لے آئے۔ تیسرے دن پھر اس بت کو صاف ستھرا کر کے سجا کے رکھا اور ساتھ اپنی تلوار ٹانگ دی اور بت کو سمبودھت کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کون تمہارے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن اب میں تلوار بھی تمہارے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سوئم حفاظت کر لینا، تلوار اب تمہارے پاس ہے۔ اگلے دن پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ بت اپنی جگہ اپستھت نہیں ہے، اور پھر محلے کے اسی گڑھے کے اندر ایک مردہ کتے کے گلے میں وہ بندھا ہوا پڑا مل گیا۔ یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹائے اور سخت پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بت جسے میں نے خدا بنا کر رکھا ہوا ہے، اس میں تو اتنی قدرت اور طاقت بھی نہیں کہ تلوار پاس ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکے، اس نے میری کیا رکشا کرنی ہے؟ اور پھر اس پر اتدھکتا یہ کہ ایک مردہ کتا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ بات پھر ان کو اسلام کی طرف کھینچنے والی بنی اور اسلام سویکار کرنے کا کارن بن گئی۔ حضرت معاذ بن جبل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اخلاص کا اس بات سے بھی انومان ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پدھارے تو رونے دھونے کی آواز گلیوں سے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، انصار کی مہیلائیں ہیں جو اپنے شہداء پر رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ جب حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ سنا تو وہ اپنے محلے میں گئے اور مدینہ کی رونے والی اور ماتم کرنے والیوں کو اکٹھا کر کے لائے۔ انہوں نے کہا، کوئی انصار کے شہداء پر نہیں روئے گا، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر نہ رو لو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ یہ عشق تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف پہنچی حضرت حمزہ کی، جبکہ رونا اور ماتم کرنا منع ہے، لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے آگیا دی، یا ایک جذبات کو دیکھ کر لوگوں کو سوئم اظہار کیا کہ کاش حمزہ کے لیے بھی بھاوناؤں کو پرکٹ کیا جاتا، لیکن بہرحال یہ ماتم کرنا سادھارنتا اسلام میں منع ہے۔ سوئم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ حنین جو ہے وہ مکہ کے اتر پورب میں طائف کے قریب ایک وادی ہے، تو آپ نے وہاں حضرت معاذ بن جبل کو مکہ میں پیچھے چھوڑا تاکہ وہ اہل مکہ کو دین سکھائیں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے غزوہ تبوک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا جو اس سمے مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، تو بنو سلمہ کے ایک ویکتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برائی کی حضرت کعب بن مالک کی، تو حضرت معاذ بن جبل نے اس ویکتی کو ڈانٹا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو ان میں بھلائی ہی دیکھی ہے، کوئی برائی نہیں دیکھی۔
یہ تھے اچ آچرن کہ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی۔ قتادہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 4 آدمیوں نے قرآن جمع کیا، وہ انصار میں سے ہیں: حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو زید۔ حضرت ابو زید حضرت انس کے چچا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 4 ویکتیوں سے قرآن سیکھو: ابن مسعود اور ابو حذیفہ کے غلام سالم اور ابی بن قعب معاذ بن جبل سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح بخاری کی روایت ہے جو پہلے پڑھی ہے میں نے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ورنن فرماتے ہیں یہ پہلے کچھ وضاحت ہوئی تھی حضرت قعب کے ورنن میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے استادوں کی ایک جماعت نردھارت فرمائی تھی جو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے استاد تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھیں اور لوگوں کو قرآن شریف پڑھائیں۔ پھر ان کے ادھین اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن قعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری کاموں کے لحاظ سے۔ عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد شدہ غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن قعب مدینہ کے رؤساء میں سے تھے۔ مانو پرتیک گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمست گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری نردھارت کر دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: خذوا القرآن من 4 من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن قعب۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں: عبداللہ بن مسعود سے، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن قعب۔ یہ 4 تو وہ تھے جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا، آپ کو سنا کر اس کو تصحیح کرا لیے، لیکن اس کے اترکت بھی بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے کچھ نہ کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود نے ایک شبد کو اور طرح پڑھا تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور کہا اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے۔ حضرت عمر ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے یہ لفظ اور رنگ میں سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ پرشن کہ مجھے آپ نے اس طرح پڑھایا ہے بتاتا ہے کہ حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، میری امت میں سے میری امت پر سب سے ادھک رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین میں ان سب سے زیادہ مضبوط عمر ہیں، اور ان میں سب سے ادھک شرمانے والے عثمان ہیں، اور ان میں سب سے ادھک نرنے کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، اور ان میں سب سے ادھک اللہ کی کتاب قرآن کو جاننے والے ابی بن قعب ہیں، اور ان میں سب سے ادھک حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، اور ان میں سے سب سے ادھک کرتویوں کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ سنو، آپ نے فرمایا سنو، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے،
اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ روایت پہلے بھی ورنن ہو چکی ہے کم و بیش اسی طرح۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھے ویکتی ہیں ابو بکر، کیا ہی اچھے ویکتی ہیں عمر، کیا ہی اچھے ویکتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح، کیا ہی اچھے ویکتی ہیں اسید بن حضیر، اور کیا ہی اچھے ویکتی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، اور کیا ہی اچھے ویکتی ہیں معاذ بن جبل، اور کیا ہی اچھے ویکتی ہیں معاذ بن عمر بن جموں۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ، میں نسندے تم سے پریم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، میرے ماتا پتا آپ پر قربان ہو، میں بھی آپ سے پریم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں آدیش دیتا ہوں کہ پرتیک نماز کے بعد یہ جاپ کرنا اور یہ کداپی نہ چھوڑنا کہ تم کہو کہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اپنی عبادت کی خوبصورتی کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت معاذ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل الایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے پریم کرو، اللہ ہی کے لیے تم نفرت کرو، اور تم اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھو۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ اور کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ پہلے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے، پھر چلے جاتے اپنے محلے میں، وہاں جا کے اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ ورنن کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر اپنے لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر اپنے لوگوں کے پاس آ کر ان کی امامت کی تو اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اور اس پر ایک آدمی الگ ہو گیا اور اس سلام پھیرا اور اکیلے نماز پڑھی اور جانے لگا۔ دیکھا کہ لمبی صورت پڑھ رہے ہیں، الگ ہو گیا، سلام پھیر کے اور آگے الگ نماز پڑھ لی۔ اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ اے امک، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اسے برا بھلا کہا، اسے کہا تم منافق ہو گئے ہو تو تم نے نماز چھوڑی ہے، باجماعت اور علیحدہ نماز پڑھ رہے ہو۔ اس پر اس نے اتر دیا نہیں، خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں جاؤں گا اور اوشیہ یہ آپ کو بتاؤں گا یا آپ نے کیا تھا۔ منافقت ہوتی تو میں چھپ جاتا تو یہ بات بتاؤں گا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے وہ ویکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم پانی لانے والے اونٹ رکھتے ہیں، ارتھات اونٹوں پر پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر آ کر سورہ بقرہ شروع کر دی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے ہمارے محلے میں اور نماز شروع کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی طرف آکرشت ہوئے اور فرمایا اے معاذ، کیا تم آزمائش میں ڈالنے والے ہو؟ کیا تم آزمائش میں ڈالنے والے ہو کہ لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو؟ یہ پڑھا کرو۔ آپ نے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، صورتوں میں یہ پڑھا کرو، اور 2 دفعہ کہا یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ حضرت جابر سے روایت ہے آپ نے فرمایا والشمس والضحیٰ،
اور والضحیٰ واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرو۔ اور یہ 4 ادھارنوں کے طور پر آپ نے ان کو ورنن فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ایک بخاری میں ایک روایت اس طرح ورنن ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی پانی اٹھانے والے 2 اونٹ لیے آ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اس نے سنیوگ سے حضرت معاذ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، وہ امامت کرا رہے تھے، تو اس نے اپنے اونٹ بٹھا دیے۔ حضرت معاذ کی طرف چلا آیا۔ حضرت معاذ نے سورہ بقرہ، سورہ نساء پڑھی تو وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے خبر پہنچی کہ حضرت معاذ نے اس بات کا برا منایا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ آدمی جو اونٹوں والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے معاذ، تم تو بہت ہی ابتلا میں ڈالنے والے ہو، کیوں لوگوں کو ابتلا میں ڈالتے ہو؟ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے ابتلا میں ڈالنے والے ہو، کیوں نہ تم سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشا پڑھی؟ کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور اور ضرورت مند بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، جیسے کہ میں نے کہا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کے سمبندھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعلیٰ، سورہ الغاشیہ، سورہ فجر اور اسی پرکار کی کچھ اور صورتوں کو عام طور پر فرض نمازوں میں پڑھنا زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نسائی نے جابر سے روایت کی ہے، حضرت معاذ بن جبل ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک ویکتی ان کے ساتھ پیچھے سے آ کر شامل ہوا۔ حضرت معاذ نے نماز لمبی شروع کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ آل عمران یا سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب نماز لمبی ہو گئی تو اس نے نماز اپنی توڑ کر ایک دوسرے کونے میں جا کر الگ نماز شروع کر دی اور فارغ ہو کر چلا گیا۔ نماز کے بعد کسی ویکتی نے حضرت معاذ سے اس گھٹنا کا ورنن کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک ویکتی آیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز شروع کی، پرنتو جب آپ نے نماز میں دیر لگا دی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا اور ایک کونے میں نماز پڑھ کر چلا گیا۔ حضرت معاذ نے کہا وہ منافق ہوگا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس گھٹنا کا ورنن کیا۔ حضرت معاذ کو یہاں آپ یہ ورنن فرما رہے ہیں کہ حضرت معاذ نے سوئم ذکر کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھا رہا تھا کہ پیچھے امک ویکتی آ کر شامل ہوا، پرنتو جب نماز لمبی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا، الگ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ جب اس ویکتی کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کی گئی ہے تو وہ آپ کی سیوا میں اپستت ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا ہوں یہ نماز پڑھا رہے تھے، میں ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، پرنتو انہوں نے نماز لمبی کر دی۔ انتتہ ہم کام کرنے والے آدمی ہیں، میری اونٹنی بنا چارے کے کھڑی تھی، میں نے نماز توڑ کر مسجد کے ایک کونے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت معاذ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ تمہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس والضحیٰ والفجر اور واللیل اذا یغشی پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی تھی؟ تم نے یہ صورتیں کیوں نہ پڑھیں اور لمبی صورتیں کیوں شروع کر دیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو مدھے کی صورتوں میں قرار دیا ہے۔ وشیش سمے میں انسان بے شک لمبی صورتیں پڑھ لے یا تکلیف اور بیماری کی اوستھا میں چھوٹی صورتیں پڑھ لے، لیکن اوسط صورتیں یہی ہیں جن کا عام طور پر اونچی آواز میں نمازوں میں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہی صورتیں پڑھی جائیں۔
صرف یہ اصولی ہدایت ہے کہ زیادہ لمبی صورتیں نہیں پڑھنی جب باجماعت نماز ادا ہو رہی ہو، لیکن اپنے حالات کے انوسار، اور کچھ لوگوں کو جس طرح حفظ ہوتی ہیں، اور کچھ کو چھوٹی صورتیں حفظ ہیں امامت کے لیے اور کوئی نہیں ملتا، اس کو نماز پڑھانی پڑتی ہے تو وہ بھی پڑھائی جا سکتی ہیں۔ تو اصولی ہدایت یہ ہے کہ لمبی صورتیں نہیں پڑھانی، اور باجماعت نماز میں کیونکہ وبھن پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوا کا ایک پچھلا حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اور یہ میری سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ارتھات بندے اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک بھاگیدار نہ بنائیں۔ پھر آپ کچھ دیر چلے اور فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میری سعادت ہے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلے تو اللہ کا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے، اب بندوں کا حق کیا ہے، اللہ پر کیا حق ہے۔ جب وہ ایسا کریں، جب وہ بات مان لیں، اپنا حق ادا کر دیں بندے، تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہیں عذاب نہ دے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، پھر یہ بندوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ورنن کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ کے قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو ایک بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ بات اس لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر فرمایا آپ نے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں خیر کے دروازے کے سمبندھ میں نہ بتاؤں؟ یہ بات ورنن کر کے پھر آپ نے فرمایا خیر کے دروازوں کے سمبندھ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کے درمیانی آدمی کا نماز پڑھنا ارتھات تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ارتھات ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں جبکہ وہ اپنے رب کو بھے اور لالچ کی حالت میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور جو کچھ ہم نے ان کو پردان کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عطا کوئی جیو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس کا بدلہ کے طور پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان سب کی اونچی چوٹی اور اس کا ستون اور اس کی بلندی کا اوپر کا حصہ نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جس پر اس کا مدار ہے ارتھات بنیاد ہے، اس کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہے؟ میں نے کہا
اوشے یا رسول اللہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو روکے رکھو۔ زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کو روکے رکھو۔ میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا مواخذہ اسی پر ہوگا جو اس کے دوارا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو اے معاذ، لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر ان کی زبان کی کاٹی ہوئی فصلیں، ارتھات جو تم زبان سے باتیں کرتے ہو، تیز باتیں کرتے ہو، زبان سے دیے گئے زخم جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جذباتی تکالیفیں بھی پہنچاتے ہیں، جو فتنہ پیدا کرتے ہیں اور بہت ساری برائیاں جن سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب برائیوں کی طرف زبان ورنن کر رہی ہو اور برائیاں ورنن کر رہی ہو یا برائی کا مادھیم بن رہی ہو زبان سے کہی ہوئی باتیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو اوندھے منہ آگ پر گرانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کو سنبھال کر پرریوگ کرو اور اس سے اچھی اچھی باتیں ادا کی جائیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ محمد بن سہل ابو خثیمہ اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہاجرین کے 3 آدمی اور انصار میں سے 3 آدمی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن قعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب کوئی آوشکتا آتی جس میں وہ اہل رائے اور اہل فقہ کا مشورہ لینا چاہتے تو آپ مہاجرین اور انصار کے آدمیوں کو بلاتے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب، حضرت زید بن ثابت کو بلاتے۔ یہ سارے حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے، ارتھات کہ افتاء کمیٹی کے ممبر تھے۔ یہ ان کو اختیار دیا تھا، آپ نے فتوے دے دیا کرو اپنے اس علم کے آدھار پر جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو بکر کے دور میں شام میں چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ جس وقت حضرت معاذ بن جبل شام کے لیے روانہ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کی روانگی نے مدینہ اور اہل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں ان کو فتویٰ دیا کرتے تھے محتاج بنا دیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ لوگوں کو ان کی آوشکتا ہے، انہیں روک لیں، پرنتو حضرت ابو بکر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جس ویکتی نے ارادہ کر لیا ہو اور وہ شہادت چاہتا ہو میں اس کو نہیں روک سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا بخدا آدمی میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہی کلمہ پڑھ لیا تو سرٹیفکیٹ مل گیا، باقی کسی چیز کی آوشکتا نہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنے والے انہی مومنوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اس وقت نہ دلوں میں ہوگا نہ زبان پر بلکہ ثریا پر ہوگا۔ یہ آخری زمانہ کے بارے میں جب کہ وہ لوگ اپستت تھے اور یہ بات بھی کہی تھی آپ نے کلمہ پڑھنے والی۔ پھر کہتے ہیں آپ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، ارتھات جو ویکتی موت تک ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو 2-3 دفعہ سمبودھت کر کے خاموش ہو جانا اور پھر یہ بات بتلانا، یہ اسی اصول کے انوسار ہے کہ آپ نے جانکاری پراپت کرنے کے سمبندھ میں احساس اور خواہش کو ابھارا ہے۔ 2-3 دفعہ جب کہا انہوں نے کہا حاضر ہوں حاضر ہوں لبیک، تو توجہ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جوش ایک وشیش توجہ پیدا ہو گئی پھر آپ نے ان کو بتایا۔ پھر شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ تا آپ کی بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے
اور اس کا پربھاو جانوں پر قائم رہے۔ یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے آپ نے 3 دفعہ ان کو توجہ دلائی تھی۔ حضرت معاذ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کو پورا ادب کیا اور وہ مرتے وقت بتلایا کہ مبادہ ایک اتیدھک آوشک بات کے نہ بتانے سے ان سے آروپ، ان سے مواخذہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہارے علم میں ایک بات آئی تم نے آگے نہیں بتائی، ارتھات علمی بات کم از کم علم رکھنے والے لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ ویسے تو آج کل مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو گئے ہیں، لیکن دل شرک سے بھرے ہوئے ہیں۔ نربھرتا دنیاوی وستوؤں پر ہے، بڑے بڑے واگمیتا دنیاوی وستوؤں پہ نربھر کرتے ہیں۔ ان کے یدی اصلی واستوکتا جانی جائے، ان کی یدی اصلی واستوکتا جانی جائے تو یہ جو حدیث ورنن ہوئی ہے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر آگ حرام ہونے کا جو ورنن ہوا ہے، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور کسی انسان کا کاریہ نہیں ہے۔ کسی کلمہ پڑھنے والے پر فتویٰ لگائے، کسی مسلمان کا، کسی کو ہم نے مسلمان کہنا ہے، کسی کو غیر مسلم بنانا ہے، یہ سوئم نرمت فتوے قرآن کریم کے بھی ورد ہیں۔ اتہ آج کل جو مسلمان بڑا مشہور ہے، آج کل میلاد النبی منا رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، تو اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا اور جیونی کو ہم اپنائیں، اپنے علم کے زوم میں صرف اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھیں بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں۔ یہ باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنے والی ہوں گی، ان کی امت کی طرف سے خوشی پہنچانے والی ہوں گی۔ آپ پر درود بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کرے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ وعدے کے انوسار، آپ کی پیش گوئی کے انوسار احیاء دین کے لیے مسیح موعود کو بھیجا ہے، جو اس کلمہ اور شریعت کے احکام پر عمل کی حقیقت ہمیں بتانے والا ہے، تاکہ واستوکتا میں جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کرنے والوں کو بھی عقل دے، اس بات کو سمجھیں اور ہمیں بھی اسلام کی واستوک شکشا اور واستوکتا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ حضرت معاذ بن جبل ورنن کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے ورش نکلے، آپ نمازیں جمع کرتے تھے، آپ ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی اکٹھی ادا فرماتے۔ ایک روز آپ نے نماز میں کچھ دیری فرمائی، آپ باہر پدھارے اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کیں، پھر اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کل تم کو اس بستر پر بھی شہادت عطا کر دی جاتی ہے۔ سور بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل جب رات کو نماز تہجد ادا کرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور ستارے ٹمٹما رہے ہیں، تو حی و قیوم ہے، اے اللہ جنت کے لیے میری طلب سست ہے اور آگ سے میرا بھاگنا کمزور ہے، اے اللہ میرے لیے اپنے ہاں ہدایت رکھ دے جسے قیامت کے روز تو مجھے لوٹا دے، نشچے تو وعدے کے ورد نہیں کرتا، کیا بھے اور ڈر کا استھان ہے۔ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ پالان پر آپ کے پیچھے سوار تھے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حضور کی خدمت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ فرمایا معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ 3 بار آپ نے پکارا، پھر فرمایا جو کوئی بھی اپنے دل کی سچائی سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی پاس سے نہیں ہے
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اوشیہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس سمبندھ میں خبر نہ دوں؟ وہ پرسن ہو جائیں گے، بتاؤں جا کے لوگوں کو باتیں؟ آپ نے فرمایا تب وہ بھروسہ کر لیں گے کہ اتنی بات کہہ لی اور باقی نیکیاں نہیں کریں گے، اس لیے لوگوں کو نہیں بتانا۔ حضرت معاذ نے مرتے وقت یہ بات بتلائی تھی کہ وہ گناہ سے بچ جائیں، ارتھات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو آگے نہیں بتایا۔ یہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بات مجھے مرتے ہوئے آگے صاحب علم لوگوں کو پہنچا دینی چاہیے۔ پھر آپ نے بتائی، لیکن اپنی جیونی یا صحت یابی کی حالت میں نہیں بتائی۔ حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہاں کچھ حدیثیں سمبندھت ہیں، ان کے حوالے سے ورنن کرتے ہوئے پھر ان کو بھی ورنن کیا ہے کہ یہاں یہ بات جو کی گئی ہے کسی علمی بات کو خاص لوگوں میں سیمت کرنا ہے، کیونکہ یہ علمی بات ہے، اس کو خاص لوگوں میں محدود کرنا ہے، کیونکہ عام لوگ اس کے صحیح مطلب تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ صرف اتنا کہہ دینا اور باقی کوئی عمل نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ ایک بات پہنچ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اب ایسے بھی دیکھیں، اس کے باوجود عملاً انسانوں کا یہی حال ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس حدیث نے اس قسم کی باتوں کو نوعے اسپشٹ کر دیا ہے۔ وبھن احادیث ورنن کر رہے تھے اور وہ یہ بھی اس میں شامل تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ مسلم نے بھی حضرت ابن مسعود کی ایک روایت صحیح سند سے ورنن کی ہے جس میں یہ شبد ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغوه عقولهم الا کان لبعضهم فتنۃ۔ ان ارشادات نبویہ کا ارتھ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی عقل اور سمجھ کے انوسار سمبودھت کرنا چاہیے، کیونکہ بعض باتیں فتنہ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہم اب دیکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ مومن، بلکہ انہوں نے شاہ صاحب تو ایک یہ بھی لکھا ہے اچھا نہیں، وہ دوسری روایتیں ہیں، وہ کافی وستار لمبی ہو جائے گا۔ بہرحال پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں مومن ساز لوگوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کے زبانی اقرار کو اپنے لیے آڑ بنا رکھا ہے اور شریعت کی تکلیفوں سے بنی نوع انسان کو آزاد کر کے ان کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہتے ہیں، اور صدقاً من قلب ارتھات اس کے آوشک سامانوں کا کچھ خیال نہیں رکھتے۔ پرتیک مولوی، پرتیک منچ کا خطبہ دینے والا وہ سمجھتا ہے کہ جو انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچیں گے، یہ ارتھ یہ نہیں تھا۔ چاروں نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، وقفہ تھوڑا ہوتا تھا، اور جب تک ہو سکتا ہے کہ ظہر عصر کی نمازیں عصر کے ساتھ جمع کر لی جاتی ہوں انتم وقت میں، اور مغرب عشاء کی مغرب کے پہلے وقت میں۔ بہرحال جب تک خوب دن نکل آئے چشمہ پر پہنچو گے، تو جب تک خوب دن نہ نکل آئے، ہاں فرمایا کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے، اور جب تک خوب دن نہ نکل آئے تم اس تک نہیں پہنچو گے، ارتھات دن کے وقت پہنچو گے تو لوگ انومان لگا لیں گے کہ آپ نے بتایا، اتا تم میں سے اس کے پاس جو پہنچے اس کے پانی کو بالکل نہ چھوئے، جب تک کہ میں نہ آ جاؤں وہاں پہنچ کے پانی نہ پینے لگ جانا، نہ چھیڑنا اس کو جب تک میں نہ آ جاؤں اس پہ۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم اس چشمہ پر پہنچے، لیکن 2 آدمی وہاں ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور چشمہ تسمہ کی طرح تھا جسے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا، بڑی باریک دھار بن رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے، پانی کو چھیڑا تو نہیں؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔
ہم نے اس میں سے پانی نکالا تھا، پیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو چیتاونی دی کہ میں نے روکا تھا تمہیں، کیوں تم نے اس کو چھوا؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے ان کو کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس سے جھرنے سے اپنے ہاتھ کے دوارا سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا، یہاں تک کہ ایک برتن میں کچھ پانی جمع ہو گیا، بالکل باریک سی دھار آ رہی تھی پانی کی۔ راوی کہتے ہیں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، پھر اس پانی کو اس چشمہ میں واپس ڈال دیا، ارتھات وہیں چشمہ کے اوپر بیٹھ کے دھویا، چہرہ بھی دھویا اور پانی وہیں چشمہ میں گرتا جاتا تھا اور چشمہ تیزی سے بہنے لگا۔ جب آپ نے دھویا، منہ ہاتھ دھویا اور وہیں پانی ڈال دیا تو چشمہ پہلے باریک دھار بن رہی تھی تیزی سے بہنے لگا، یہاں تک لوگوں نے خوب پیا۔ پھر حضور نے فرمایا، اے معاذ، یدی تیری آیو لمبی ہوئی تو دیکھ لے گا کہ یہ جگہ باغوں سے بھر گئی ہے۔ کتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چمتکار اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے استھان پر ابھی پہنچے ہی تھے۔ سیرت ابن ہشام میں سے ہے، یہ گھٹنا تبوک کے مقام سے واپسی پر ایک وادی میں ہوا جس کا نام مشکک ہے۔ یہ گھٹنا حضرت امام مالک نے اپنی پستک موطا میں بھی ورنن کی ہے۔ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے اس حدیث کی ویاکھیا ورنن کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ابو ولید باجی کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر ہے جو ہو چکی ہے۔ حضرت معاذ کا وشیش طور پر ورننا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ ملک شام استھاننترت ہو گئے تھے اور وہاں ان کی مرتیو ہوئی تھی۔ آپ کے دوارا آپ کو وحی کے دوارا معلوم ہوا کہ حضرت معاذ یہ جگہ دیکھیں گے اور وہ وادی آپ کے برکت کے کارن درختوں اور باغات کا سنگرہ بن جائے گی۔ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن وسع کہتے ہیں کہ میں نے اس چشمہ کے ارد گرد ساری جگہ دیکھی ہیں، درختوں کے سرسبز اور شادابی اس قدر تھی کہ شاید یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، اور ایسی ہی آپ کی بھوشیہ وانی تھی۔ اقدس سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ تبوک کے وبھاگ شریعہ کے نواسی نے بتایا، یہ چشمہ 2 ورش پہلے تک 1450 ورش سے نرنتر ابلتا رہا۔ بعد میں چڑھائی والے علاقوں میں ٹیوب ویل کھودے گئے تو اس چشمہ کا پانی ان ٹیوب ویل کی طرف چلنے لگا۔ تقریباً 25 ٹیوب ویل میں تقسیم ہو جانے کے بعد اب یہ چشمہ خشک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ 4 انچ کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کسی مشین کے بنا اس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے۔ قریب یہی اوستھا دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کی برکت ہے کہ آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے کہ مدینہ اور خیبر کے اترکت ہمیں کہیں اتنا پانی دیکھنے کا سنیوگ نہیں ہوا، بلکہ واستوکتا یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے، اور اس پانی سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کے انوسار تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا اور دن بدن بھرتا جا رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ ان کا ورنن آگے ہوگا۔ اس وقت میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا، جمعہ کے بعد ان کا ورنن کر دیتا ہوں۔ پہلے ورنن ہے مولوی فرزند خان صاحب کا، جو مبلغ انچارج تھے ضلع خوردہ، دینا گڑھ اڑیسہ کے، شوگر کے مریض تھے۔ 10 ستمبر کو اچانک ٹائیفائڈ اور اتیادھک نمونیا کی وجہ سے آپ کو اسپتال میں داخل کیا گیا، وہاں خدا کی اچھا انوسار وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی سکینہ بیگم کے اترکت ایک پتری فریحہ اور پتر پریہ ریحان شامل ہیں۔ جماعتی کاموں میں بہت آگے بڑھنے والے تھے، پرہیزگار تھے، اپنے ساتھ کارے کرنے والے مبلغین معلمین کا خیال رکھنے والے، ونور سوبھاؤ، خوش اخلاق، انتہائی نیک اور مخلص ویکتی تھے۔ 1980 میں جامعہ قادیان سے پاس کیا، 80 میں داخلہ لیا اور 88 میں قادیان جامعہ سے نکلے۔
فیلڈ میں آئے، بڑی محنت اور اخلاص اور وقف کی روح کے ساتھ 32 ورش تک خدمت سر انجام دی۔ کئی استھانوں پر اس عرصہ میں آپ نے بیعتیں کروائیں اور جماعتیں بھی قائم کی۔ ان کی پتنی سکینہ بیگم کہتی ہیں کہ مولوی صاحب بتاتے تھے کہ پہلی نیکتی ہریانہ میں کوئی نشچت استھان نہیں تھا اور کوئی احمدی نہیں تھا۔ اس علاقے میں وبھن جگہوں پر گھومتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور سینٹر قائم کرتے تھے، اور اس مدھیہ صوبہ ہریانہ کے گاؤں میں پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جماعت کا سندیش دیا۔ وہاں کے ایک رہنے والے ویکتی نے، اس نے کہا ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی، آپ کی جماعت سچی ہے تو آپ دم کر کے مجھے دیں، میں بھینس کو کچھ پلاؤں تاکہ میری بھینس دودھ دے۔ یدی آپ سچے ہیں تو پھر یدی یہ ہو گیا چمتکار تو ہم بیعت کر لیں گے، سارا خاندان۔ کہتے ہیں بہرحال مولوی صاحب کہتے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ، درود شریف پڑھا اور کچھ دعائیہ کلمات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس ویکتی کو دیا، وہ پانی لے کر چلا گیا۔ اسی گاؤں میں ساری رات رہے اور مولوی صاحب کہتے ہیں ایک ویکتی کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک درخت تھا، ساری رات میں اس کے نیچے بیٹھا رہا اور دعائیں کرتے گزار دی کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی سچائی کا چمتکار ثابت کر دے۔ کہتے ہیں صبح ہوتے ہی مولوی صاحب نے دیکھا کہ ایک ویکتی ایک بالٹی لیے آ رہا ہے، دیکھا تو اس میں دودھ تھا۔ کہنے لگے مولوی صاحب ہماری بھینس نے دودھ دیا ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میں اور میرا پورا خاندان اب سمجھ گئے ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، شامل ہوتے ہیں اس میں۔ بیٹے ان کے ریحان کہتے ہیں کہ ان میں ونمرتا، عاجزی بہت زیادہ تھی، بڑے نرم دل تھے، پیار محبت سے پیش آنے والے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور جماعتی خدمت کی خاطر اپنا جیون ویتیت کیا۔ خلیفۃ المسیح کے ہر آدیش اور اپدیش پر لبیک کہتے اور ہمیں بھی آدیش دیتے، ہمیں سدیو ونمرتا اور پریم سے جماعتی کاموں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے، ماتا کا ہاتھ بٹاتے، سارا جیون ہمیں اپنی نمازوں کی انہوں نے رکشا کی، ہماری نمازوں کی بھی حفاظت کی، سدیو سیدھے راستے پر چلنے کے آدیش دیتے رہتے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے معلمین مبلغین ہیں سب یہی لکھتے ہیں کہ ادھارنیے مبلغ تھے، بڑے ہمدرد تھے اور کبھی ہم نے ان کو غصہ میں نہیں دیکھا۔ اگلا جنازہ ہے عبداللہ مسیکو صاحب، لوکل مشنری تھے ملیشیا کے، 7 اکتوبر کو بے ہوش ہو گئے، اسپتال لے جایا گیا، بچ نہ سکے اور اسی رات وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آیو 68 ورش تھی۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 8 بچے شامل ہیں۔ آپ ملیشیا کے 2 مربیان صلاح الدین صاحب اور مسرور احمد صاحب کے سسر تھے۔ عبداللہ موسیکو صاحب فلپائن میں پیدا ہوئے۔ یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد مسلم آرگنائزیشن مورو نیشنل لبرل فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ آرگنائزیشن حکومت کے ورد چل رہی لڑائی تھی۔ اس کا ادیشیہ اسلامی ریاست قائم کرنا تھا۔ فلپائن میں 1973 میں ان کے ماتا پتا ہجرت کر کے فلپائن سے ملیشیا آ گئے۔ سنداکن صبا میں رہائش اختیار کی۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا تھا۔ ان کو سوپن میں کئی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے درشن ہوئے۔ خدا کی اچھا انوسار جلسہ سالانہ تاکینہ بالو 1973 میں ان کو شامل ہونے کا اوسر ملا، اور وہاں ان کو جلسہ دیکھ کے یہ ساری صورتحال ایمان میں وردھی کا کارن بنی، اور اس لیے انہوں نے بیعت کر لی۔ سنداکن میں آپ جس جگہ رہتے تھے وہاں کوئی مبلغ نہیں تھا، اور آپ ایک پیاسی روح تھے، اس لیے اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے جماعتی لٹریچر کا خوب ادھین کیا۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو علمی جامہ پہنایا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے علاقوں میں خوب تبلیغ کی۔ اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے، اسلام میں شامل ہوئے۔ اس کے تبلیغ کے شوق کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو وقف بھی کیا اور مبلغ کے روپ میں ان کی نیوکتی بھی ہوئی۔
پھر اسی طرح ان کو فلپائن میں چند ورش خیر الدین معروف صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا اوسر ملا، اور بہرحال اپنے نیک فطرت، علم اور شوق اور ونمرتا اور انکساری اللہ تعالیٰ کے خوف اور بھے کے کارن سے انہوں نے وہاں بھی بڑا کام کیا۔ عیسائیوں سے بھی شاسترات کرتے رہتے تھے، کئی لوگوں کو اسلام کی آغوش میں لانے کا کارن بنے۔ اردو بول نہیں سکتے تھے لیکن سیکھنے کا شوق تھا، کئی حوالے یاد تھے، نظمیں یاد تھی، ہمیشہ مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا، جمعہ میں آنے والوں کو وشیشتا مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ڈسپلن آدمی تھے، اور یہ چاہتے تھے ہر کوئی انسان جو ہے ڈسپلن میں رہنا چاہیے، اور تربیت اس کے انوسار کرتے تھے۔ چند ورش سے چلنے پھرنے کی تکلیف تھی، اس کے اترکت کبھی اپنی اس تکلیف کو اپنے کام میں آڑے نہیں آنے دیا۔ تیسرا جنازہ ہے عبدالواحد صاحب معلم سلسلہ قادیان کا، جو 12 ستمبر کو 56 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا سمبند عیسائی گھرانے سے تھا۔ ان کے خاندان میں سب سے پہلے ان کے بڑے بھائی جو ریٹائرڈ معلم تھے، بیعت کا شرف سوبھاگیہ پراپت ہوا، پھر بعد میں ساری فیملی نے بیعت کر لی۔ احمدیت سویکار کرنے کے بعد مرحوم نے جامعۃ المبشرین میں 3 ورش کا کورس کیا، وہاں سے فارغ ہو کر پھر وبھن علاقوں میں تبلیغ کے لیے گئے۔ قادیان کے وبھن علاقوں میں بھی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ بڑے آگیا کاری اور پوری لگن سے کام کرنے والے تھے، تبلیغ کا بہت اچھا ملکہ رکھتے تھے۔ ان کے دوارا قادیان کے 3 عیسائی اور 3 غیر احمدی خاندانوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ ان میں سے اور بھی 2 افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی ہیں، ارتھات کیول شمولیت نہیں کی بلکہ نیکی میں بڑھنے والے ہیں۔ ان کے پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 1 پتر اور 2 پتریاں شامل ہیں۔ ان کا پتر جو ہے اس سال جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوا ہے، مربی بن کے اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے۔ ان سب سے ان کی اولادوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی خواہشات تھی جس طرح تربیت ہوا ہو ان کی اولاد کی، اللہ تعالیٰ اس کے انوسار کرے، اور خلافت کے صحیح سلطان بننے والے ہوں۔ یہ جو وقف زندگی بھی ہے، ان میں سے بعض بچے اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد انشاءاللہ، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔